فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں زیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 31۔ کتاب کے صفحہ 380 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کچھ ہم نے لاسٹ نشست میں جہاں سے چھوڑا تھا اس سے آگے، اور جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے خوابوں میں حضرت علی علیہ السلام، اور اس کے ہم اب تک 9 واقعات مکمل پڑھ چکے ہیں۔ 10ویں نمبر پہ ہیڈنگ ہے دوبارہ آنکھ مل گئی۔ آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ کتاب الروضہ میں منقول ہے کہ 652 ہجری میں واسطہ میں واو الف سین توئے ہے، واسطہ میں ابن سلامہ سین لام الف میم ہے، سلامہ فرازی تھا جس کی دائیں آنکھ ختم ہو گئی تھی۔ ابن سلامہ ایک آنکھ سے معذور ہونے کی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکتا تھا اور ابن حنظلہ کا مقروض تھا۔ ایک دن ابن حنظلہ نے قرض کے سلسلے میں زیادہ سختی کی۔ ابن سلامہ نے حضرت علی علیہ السلام کے نام استغاثہ کیا۔ خوابوں میں اس نے عز الدین عین ز الف لام دال یہ نون طیبی، عز الدین طیبی کو ایک اور شخص کے ساتھ دیکھا۔ اس نے عز الدین سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ عز الدین نے بتایا کہ یہ تیرے آقا حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ سامعین، ہم پیج 381 پر آ گئے ہیں۔ ابن سلامہ آپ کے قدموں میں گرا اور عرض کیا، قبلہ آنکھ بھی چاہیے اور ادائیگی قرض بھی۔ آپ نے فرمایا کہ نہ گھبرا، دونوں کام ہو جائیں گے، صبح آنکھ بھی مل جائے گی اور قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ آپ نے دائیں آنکھ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، وہی ذات اسے دوبارہ صحیح و سلامت کر دے گی جس نے پہلی مرتبہ عنایت کی تھی۔ ابو سلامہ کہتا ہے کہ میں صبح کو اٹھا تو میری دائیں آنکھ پہلے کی طرح روشن تھی۔ سرہانے کے نیچے دیکھا تو قرض کی جملہ رقم بھی موجود تھی۔ اٹھا کر ابن حنظلہ کے پاس گیا اور اس کا قرض ادا کر دیا۔ واسطے کے ہر باشندے نے ابن سلامہ کی درست شدہ آنکھ دیکھی۔ اور اب آئیے 11ویں نمبر پہ جو واقعہ ہے پڑھتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ہیڈنگ کہ قرض بنام حضرت علی علیہ السلام۔ لکھا ہے کتاب الروضہ میں، ابراہیم ابن مہران سے مروی ہے کہ کوفے میں ایک تاجر رہتا تھا جو ابو جعفر کی کنیت سے معروف تھا۔ بڑے کھلے ہاتھ کا مالک تھا۔ سادات میں سے جو بھی کچھ قرض مانگنے آتا وہ اسے دے دیتا اور اپنے منشی سے کہتا کہ یہ قرض حضرت علی علیہ السلام کے نام لکھ دے۔ حالات نے اسے نادار کر دیا اور وہ اپنے قرض کا رجسٹر لے کر بیٹھا اور جو مقروض زندہ تھے ان کے نام علیحدہ علیحدہ لکھے اور جو فوت ہو چکے تھے ان کے نام کاٹ دیے۔ ایک دن وہ اسی پریشانی میں بیٹھا تھا کہ ایک خارجی اس کے پاس سے گزرا اور ازراہ طنز کہا کہ وہ علی علیہ السلام نے تیرا قرضہ ادا کر دیا ہے یا نہیں؟ تو یہ طعنہ سن کر وہ زیادہ غمزدہ ہو گیا، اندر جا کر بستر پر پڑ گیا۔ جب رات ہوئی اور اسے نیند نے آ لیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین علیہ السلام کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان سے پوچھا کہ بیٹے تمہارا باپ کہاں گیا؟ تو پیچھے سے حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ قبلہ میں حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی علیہ السلام اس بیچارے کا قرض کیوں نہیں چکاتے؟ علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ قبلہ میں اس کے قرض کی تمام رقم لے کر حاضر ہوا ہوں اور آپ کے سامنے اسے دے رہا ہوں۔ علی علیہ السلام نے مجھے تھیلی دی اور فرمایا کہ پھر بھی میری اولاد سے اگر کوئی مانگنے آئے تو بخل نہ کیا کر، کبھی نادار نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔
ہم آ گئے پیج 382 پر. یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے. میں بیدار ہو گیا. دیکھا تو تھیلی میرے ہاتھ میں تھی. میں نے بیوی کو جگایا اور اسے تھیلی دکھائی کہ اس میں 1000 دینار ہے. اس نے کہا کہ دیکھ، غربت یوں کسی کو دھوکہ دینے سے نہیں نکلتی. بہتر ہوگا جس سے فریب کیا ہے اس سے واپس کر دے. میں نے اسے اپنے خواب کا پورا واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو وہ رجسٹر لے آ جس میں سادات مقروض کے نام ہیں. اگر ان کے ذمے رقم اتنی بنتی ہے تو پھر سادات ہے، ورنہ میں تیری بات نہ مانوں گی. میں اٹھا، رجسٹر لایا، دیکھا تو تمام ناموں پر کاٹا لگا ہوا تھا. جب قرضے کی رقم گنی تو پورا 1000 بنی. اور یوں یہ واقعہ مکمل ہوا. 12ویں نمبر پہ واقعہ ہے جس کی ہیڈنگ ہے محبت علی علیہ السلام میں پانی. یہ ہیڈنگ ہے. تفصیلات ہیں کہ بہار میں آمش سے مروی ہے، الف عین میم شین سے مروی ہے کہ میں نے مدینے میں ایک حبشن کنیز دیکھی جو نابینا تھی اور کندھے پر مشکیزہ اٹھا کر پانی پلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، لوگوں محبت علی علیہ السلام میں پانی پیو. میں حج پر مکے چلا گیا. وہاں جا کر دیکھا تو ایام حج میں وہی کنیز بینا تھی اور پانی پلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آؤ اس کے نام پر پانی پیو جس نے مجھے بینا کیا ہے. میں اس کے قریب گیا اور پوچھا کہ ابھی چند دن پہلے مدینے میں تو نابینا تھی اور محبت علی علیہ السلام میں پانی پلا رہی تھی، آج تو بینا ہے اور کہہ رہی ہے کہ جس نے مجھے آنکھیں دی ہیں میں اس کے نام پر پانی دی ہیں، اس کے نام پر پانی پیو، تو یہ کون ہے؟ کنیز نے کہا کہ ایک دن جب میں پانی پلا کر شام کو گھر گئی تو ایک شخص آیا، اس نے پانی پیا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا سچے دل سے علی علیہ السلام سے محبت رکھتی ہے؟ میں نے کہا کہ اگر دل چیر کر دکھانے کی چیز ہوتا تو میں تجھے دکھاتی. میرے دل میں علی علیہ السلام کے سوا کسی کی محبت پیدا ہی نہیں ہوئی ہے. اس نے دعا مانگی اور کہا، بار الہ اگر یہ عورت اپنے دعوے میں سچی ہے تو اسے بینائی دے. میں اسی وقت بینا ہو گئی. وہ شخص میرے سامنے کھڑا تھا. میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں خضر ہوں اور شیعہ علی علیہ السلام ہوں. سامعین، یہاں پر مکمل ہوا یہ چیپٹر بھی اور یہ جو ہم نے 12 واقعات پڑھے. اب ہم اگلا چیپٹر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں پیج نمبر 383 پر. اور اب اگلے نئے چیپٹر کا نام ہے حیرت انگیز معجزات. آئیے پڑھتے ہیں. اس میں سب سے پہلا واقعہ ہے جس کا عنوان ہے جنت کی سیر. بہار میں جناب سلمان فارسی رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ ایک دن میں نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، قبلہ آج دل بڑا اداس ہے، کوئی ایسا معجزہ دکھائیے کہ پریشانی جاتی رہے. آپ اندر تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد باہر آئے تو آپ نے سفید قبا اور سفید ٹوپی پہن رکھی تھی. آپ مشکی گھوڑے پر سوار ہوئے. قمبر نے سے فرمایا کہ سلمان کو بھی مشکی گھوڑا لا کر دے دے. قمبر نے عرض کیا، قبلہ کہاں سے لا کر دوں؟ گھوڑا تو یہی ایک ہے. آپ نے فرمایا، ذرا جا کر دیکھ تو صحیح، جہاں سے یہ گھوڑا لایا ہے وہاں اس جیسا دوسرا گھوڑا بھی موجود ہے. ساز ویراق، واو یہ رے الف یا ساز و یراق ہوگا، سے آراستہ ہے، صرف کھول کر لانا ہوگا. قمبر واپس گیا، گھوڑا کھول کر لایا. حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور کہنے لگا کہ بہت کوشش کی ہے مگر ابھی تک پلے کچھ نہیں پڑا. ایک وقت دیکھو تو فاقے میں اور دوسرے وقت دیکھو تو شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہے. خدا معلوم فاقوں کے وقت شاہی کہاں جاتی ہے اور شاہی میں فاقے کیسے گھس آتے ہیں. آپ نے مسکرا کر فرمایا، بس یہی سوچتا رہا کر، اس سے آگے کچھ نہ سوچنا. اور پھر لکھا ہے کہ کہیں آخرت نہ گنوا بیٹھے. پھر مجھے فرمایا، سلمان سوار ہو جا، اور میں سوار ہو گیا. آپ نے گھوڑوں کو اشارہ کیا، گھوڑے ہوا میں بلند ہو گئے، بغیر پروں کے پرواز کرنے لگے. مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے ہم عرش کے نیچے پہنچ گئے ہیں. ملائکہ کی صدائے تسبیح صاف سنائی دے رہی تھی. پھر آپ نے اشارہ کیا، گھوڑوں نے اترنا شروع کر دیا. ہم معجزاً سمندر کے ساحل پر اترے اور سمندر کی موجیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں. آپ نے اشارہ کیا، سمندر اطاعت شعار بچے کی طرح یوں خاموش اور ساکن ہو گیا جیسے اس میں حرکت کا
نام نہ تھا۔ پیج 384 خود آگے بڑھے، مجھے فرمایا آجا، میں پیچھے چلا۔ سطح سمندر پر چلتے ہوئے ایسے محسوس ہوا جیسے فرش پر چل رہے ہیں، نہ ہمارے پاؤں بھیگے نہ گھوڑوں کے سم۔ گھوڑے آزاد ہو کر ہمارے پیچھے انتہائی سکون سے چل رہے تھے۔ ہم ایک جزیرے میں آئے، اس جزیرے میں بکثرت اشجار و سبزہ تھا، درختوں پر رنگا رنگ پھل تھے، ایک ایک درخت پر کئی کئی قسم کے میوے تھے، عجیب و غریب قسم کے پرندے حیرت انگیز نغمے گا رہے تھے۔ انہی درختوں میں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی ٹہنیاں حد نگاہ تک جاتی تھی۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ ایک بہت بڑی طویل و عریض ناقہ سامنے آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ سلمان ناقے کا دودھ پی لے۔ میں آگے بڑھا، دودھ پیا۔ یہ دودھ مکھن سے زیادہ نفیس اور شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ آپ نے فرمایا سلمان کچھ گنجائش رکھنا، یہ عمدہ دودھ ہے، عمدہ تر ابھی باقی ہے۔ پھر آپ نے آواز دی کہ اے حسنہ، ہے سین نون الف حمزہ، باہر نکل۔ پہلی ناقہ سے بڑی ناقہ باہر آئی۔ میں تو اسے دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ اس ناقے کا سر یاقوت کی طرح سرخ تھا، سینہ عنبر اشہب کی مانند درخشاں تھا اور اس کی ٹانگیں سبز زبرجد جیسی تھیں، مہار یاقوت زرد سے تھی اور دائیں جانب سونے کی طرح تھی، بائیں جانب چاندی کی طرح چمکدار تھی، بال ابدار موتیوں کی مانند براق تھے۔ آپ نے فرمایا سلمان اس کا دودھ پی لے۔ میں آگے بڑھا، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگا، دودھ نکالا تو ایسے معلوم ہوا جیسے کہ شہد نکل رہا ہو۔ سیر ہونے کے بعد میں پیچھے ہٹ گیا۔ آپ نے فرمایا بس اب جا۔ میری آنکھوں کے سامنے ناقہ یوں غائب ہوئی جیسے کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا قبلہ یہ ناقائیں کس کی ہیں؟ آپ نے فرمایا سلمان ہمارے شیعوں کے علاوہ کس کی ہو سکتی ہیں؟ ہم آگے بڑھے، ایک اور بہت بڑا درخت تھا جس پر ایک انتہائی خوبصورت پرندہ بیٹھا تھا، وہ پھڑ پھڑا کر ہمارے قریب آیا۔ پیج 385 وہ پھڑا کر ہمارے قریب آیا۔ السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کر آپ کو سلام کیا اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ میں نے عرض کیا قبلہ یہ پرندہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ملک ہے کہ جو اس علاقے کا محافظ ہے۔ اس جزیرے کے بعد آپ مجھے دوسرے جزیرے میں لے گئے۔ اس جزیرے میں بڑے بڑے محلات تھے، سبزہ تھا، کشادہ سڑکیں تھیں، جگہ جگہ پارک بنے ہوئے تھے، ہر مکان کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی تھی، زرد عقیق کے کنگرے تھے، ہر ستون کے ساتھ ملائکہ کی ایک قطار تھی، ہر قطار میں 70 ملائکہ تھے۔ جو ہی انہوں نے ہمیں دیکھا دوڑ کر آئے، حضرت علی علیہ السلام کو سلام کیا اور واپس اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ ایک محل میں داخل ہوئے، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ مستقل بستی ہو، آرام و آسائش اور لطف و نظر و جذب دل کا ہر سامان موجود تھا۔ میں نے عرض کیا قبلہ ہم کتنا چلے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک تو کرۂ ارض کے گرد 10 چکر لگا چکا ہے۔ حیرت سے میرے دیدے پھیل گئے اور عرض کیا کہ قبلہ 10 چکر؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن میں تو نے پڑھا ہے کہ سکندر ذوالقرنین کرۂ ارض کے مشرق کے نقطۂ آغاز سے مغرب کے آخری نقطے تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے عرض کیا قبلہ پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا سکندر سے میرا علم زیادہ ہے کیونکہ مجھے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تمام وہ علم عنایت کیا ہے جو انہیں اللہ کی طرف سے عنایت ہوا تھا۔ کیا اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں اپنا مخفی خزانہ غیب اپنے نبی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے سکتا ہوں؟ میں نے عرض کیا قبلہ قرآن میں بالکل موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا کیا خیال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ قبلہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مرتضیٰ علیہ السلام نہ ہو تو پھر تو نبی مرتضیٰ علیہ السلام کا کوئی مصداق ہی نہ ہوگا۔ ہم آگے پیج 386 پر لکھا ہے، آپ نے فرمایا اگر اللہ اپنا غیب اپنے نبی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب خدا کے عالم تھے،
میں نے عرض کیا قبلہ یقیناً تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ غیب کے مخزن تھے تو پھر اس غیب کا دروازہ میں ہوں یا نہیں، کیونکہ خود انہوں نے فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ میں نے کہا اور میں نے عرض کیا قبلہ آپ یقیناً علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آصف ابن برخیہ نے تخت بلقیس سبا سے طرفت العین میں منگوایا تھا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، آصف ابن برخیہ نے تخت بلقیس سبا سے طرفت العین سے میں منگوایا تھا۔ میں نے عرض کیا قبلہ بالکل منگوایا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ازروئے قرآن تخت علم ہی کے ذریعے منگوایا گیا تھا، کیونکہ قرآن نے آصف کو عالم من الکتاب بتایا ہے۔ میں نے عرض کیا قبلہ یقیناً علم سے نسبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ازروئے قرآن آصف صرف ایک کتاب کا معمولی علم جانتا تھا نا، کیونکہ آیت میں لفظ من جزیت کے لیے ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں قبلہ آرزوئے آیت آصف کے پاس صرف ایک کتاب کے علم کا کچھ حصہ تھا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک آنے والے 124 صحف اور کتب کا علم ہے۔ اگر آصف ایک کتاب کے معمولی سے علم کی بدولت ملک سبا سین بے الف سے تخت بلقیس طرفت العین میں منگوا سکتا ہے، تو کیا 124 کتاب کا عالم کامل چند لمحات میں دنیا کے گرد 10 چکر بھی نہیں لگا سکتا؟ پھر فرمایا کہ سلمان بد نصیب ہے وہ شخص جو ہماری ولایت سے ناواقف ہے اور ہمارے علوم و کمالات میں شک کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں متعدد مقامات پر ہمارے حقوق کو صراحت سے بتایا ہے۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج 387 پر، اور یہاں پر دوسرے نمبر پہ واقعہ ہے جو کہ ہم حیرت انگیز معجزات پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کی ہیڈنگ ہے جہنم کا معائنہ۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بہار میں اسبغ الف صاد بے غین سے مروی ہے کہ ایک دن میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ آپ کے پاس چند اصحاب آئے جن میں ابو موسیٰ اشعری، ابن مسعود، انس ابن مالک، ابو ہریرہ، مغیرہ ابن شیبہ اور حذیفہ یمانی بھی تھے۔ آئے اور کہا کہ یا علی علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدت گزر گئی ہے کہ کوئی معجزہ نہیں دیکھا۔ آج دل بہت چاہتا ہے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو اپنے کو کیوں آزمائش میں ڈالتے ہو اور ایسی چیز کیوں دیکھنے کی خواہش کرتے ہو کہ جو تمہارے دل قبول نہیں کرتے؟ یقین رکھو کہ اللہ نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ اس وقت تک کسی کو معذب میم عین ذالبے معذب نہیں کرے گا کہ جب تک اس پر اتمام حجت نہیں ہو جائے گا۔ میں جب کوئی نبی بھیجتا ہوں تو اسے ناقابل تردید دلائل دے کر بھیجتا ہوں، اور جو لوگ وہ دلائل دیکھ کر مجھ پر اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں وہ فلاح یافتہ ہیں، اور جو لوگ دلائل کے مشاہدے کے بعد بھی ان کا انکار پر ڈٹے رہتے ہیں وہ ناقابل معافی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ ان لوگوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، ہم اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان رکھتے ہیں، آپ ہمیں ضرور معجزہ دکھائیں۔ آپ نے دستے دعا بلند کیے اور عرض کیا کہ یا اللہ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو گواہ رہنا، ویسے تو بھی جانتا ہے اور تیرے عنایت کردہ علم کی بنیاد پر مجھے بھی معلوم ہے کہ ان کا ظاہر باطن سے فرق ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر اٹھو۔ ہم اٹھے، آپ ہمیں بیرون کوفہ لے آئے۔ عراق کا ہر باشندہ جانتا ہے کہ صحرائے عراق پانی سے خالی تھا۔ آپ نے ہمیں فرمایا کہ ذرا اپنے سامنے دیکھو۔ ہم نے جو ہی دیکھا ہمارے سامنے باغات تھے، محلات تھے، چشمے تھے، درخت تھے، چہچہاتے پرندے تھے، پانی کی نہریں تھیں، حوریں تھیں اور غلمان تھے۔ جو ہی حوروں اور غلمانوں نے ہمیں دیکھا دوڑ کر آئے اور حضرت علی علیہ السلام کو سلام کر کے عرض کرنے لگے کہ قبلہ
آج ذرا دیر سے تشریف لائے ہیں، خیریت تو تھی؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ مسائل میں مصروف تھا، کچھ ساتھیوں نے الجھا دیا تھا۔ ہم سب دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ بیرون کوفہ تو کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا اور کیسے آ گیا؟ پھر آپ نے زمین پر پاؤں سے ٹھوکر ماری، زمین شگاف ہو گئی۔ ہمیں ایسے معلوم ہوا جیسے ہم زیر زمین چلے گئے ہیں۔ وہاں بھی ایک خوبصورت ترین باغ تھا، محلات تھے، ثمر دار درخت تھے، رنگارنگ پرندے تھے، یاقوت سرخ سے ممبر رکھا تھا اور آپ بالائے ممبر تشریف لے گئے اور ہمیں فرمایا کہ آنکھیں بند کر لو۔ ہم نے آنکھیں بند کر لیں اور ہم آگے پیج 388 پر ہم نے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ نے حکم دیا کہ داروغہ جہنم سے کہو کہ ذرا ہمیں کچھ دکھائے۔ پھر ہمیں فرمایا آنکھیں کھول دو۔ اب جو آنکھیں کھولیں تو نظارہ ہی اور تھا، ایک طرف جنت کے باغات اور دوسری طرف جہنم کے شعلے۔ نگرانان جہنم کے ہاتھ میں آگ کے سرخ کوڑے تھے، چیخو پکار تھی، آہو زاری تھی، دھواں ہی دھواں تھا۔ آپ نے داروغہ جہنم کو حکم دیا دھوئیں کو ختم کر دے۔ ہم حیران رہ گئے کہ دھوئیں کا نام و نشان تک نہ رہا۔ آگ میں جلتے ہوئے افراد دیکھے جن کے جسم سیاہ تھے، ملائکہ کوڑے برسا رہے تھے۔ جب ہم نے غور سے دیکھا تو کچھ جانے پہچانے چہرے بھی نظر آئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ لو، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں اور تم ان کو جانتے ہو۔ ان میں سے کچھ تو حضرت علی علیہ السلام کی منت و سماجت کرنے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ انہیں یہاں سے ہٹا دے۔ پھر آپ ممبر سے نیچے اترے اور فرمایا آؤ اب چلیں، میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ ہم چند قدم ہی چلے تھے کہ مسجد کوفہ کا دروازہ آ گیا اور ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل پر اس وقت مسخ وغیرہ کا عذاب آیا تھا، جب اس وقت مسخ اس وقت مسخ وغیرہ کا عذاب آیا تھا کہ جب انہوں نے معجزات دیکھ کر انکار کیا تھا۔ ہم سب نے عرض کیا قبلہ قرآن میں صراحت سے موجود ہے۔ آپ نے مسکرا دیا اور فرمایا کہ پھر بھی کبھی ضرورت ہو تو میرے پاس وہ سب علم ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا اور آپ نے اپنی کمال عنایت و شفقت سے مجھے نوازا ہے۔ اور اب آئیے تیسرے نمبر پہ ہم ہیڈنگ ہے پڑھتے ہیں امیر شام کی داڑھی۔ لکھا ہے کہ بہار میں تبریسی سے مروی ہے کہ میسا میں تمار نے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان سا آیا اور حضرت علی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ بھی خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے اور نہ پینے کو۔ خلافت کا اہل تو وہ شخص ہے کہ جس کے پاس شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہے، لنگر چل رہا ہے اور لوگ کھا رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا ہے، تمہیں خلافت کا یہی تصور دیا گیا ہے، شاید تو یہ سمجھتا ہے کہ یہی حق ہے، جبکہ خلافت الہی منصب ہے۔ الہی منصب دار کے لیے اللہ کی طرف سے الہی مظاہر ہونا چاہیے۔ دولت فرعون اور نمرود کے پاس زیادہ تھی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دولت کے معاملے میں تہی دست تھے، علم الہی کے خزانے کے مالک تھے۔ سامعین ہم آگئے پیج 389 پہ، اور یہی وہ خزانہ تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے محفوظ رکھا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جبر و ظلم سے بچایا۔ اور لکھا ہے کہ میں وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج تک یہی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ میں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں فرعون اور نمرود کا خلیفہ ہوں۔ میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت کے اعتبار سے نادار تھا، نادار بےایمانی تھا کہ اس کے پاس جو کچھ آتا تھا وہ مستحقین کو دے دیتا تھا۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ نادار بےایمانی تھا کہ اس کے پاس جو کچھ آتا تھا وہ مستحقین کو دے دیتا تھا۔ اس نے کل کی فکر کبھی نہیں کی تھی۔
کل کے لیے کبھی آج بچا کر نہ رکھا تھا، لیکن دوسری طرف اگر اس نے چاہا تو چاند کے ٹکڑے کر دیے، اگر اس نے چاہا تو درخت سے کلمہ پڑھوا لیا۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کاموں میں خلیفہ ہونا چاہیے جو کام وہ کرتے تھے۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے کہ جب چاہے بارش برسا دے، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاہے مردے زندہ کر دے، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وہ کام کر سکے کہ جس سے دوسرے لوگ قاصر اور عاجز ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس اعتبار سے میں ہی آیت الہیہ، اللہ کا کلمہ نامہ اور حجت خدا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو کوفے میں بیٹھ کر معاویہ کی ہڈیاں پیس ڈالوں، اگر میں چاہوں تو معاویہ کے نیچے سے زمین کھینچ لوں، اگر میں چاہوں تو معاویہ کو زمین میں اس طرح دھنسا دوں کہ اس کا نام و نشان تک نہ رہے۔ لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جاہل کا برداشت کرنا بھی اولیاء خدا کے لیے صدقہ ہے۔ تم لوگ جانتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے ہو اور تو کہتے ہو جب حبیلی علیہ السلام یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر معاویہ سے جنگ میں لوگوں کو کیوں لے کر جاتا ہے؟ تو یہ صرف تمہارے اللہ کا امتحان ہے۔ میں جو کچھ چاہوں کر سکتا ہوں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم جہاد میں کہاں تک آگے بڑھ سکتے ہو۔ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ کیا تم کفار سے جنگ کر سکتے ہو؟ کیا تم منافقین کو پہچان کر ان سے لڑ سکتے ہو؟ کیا تم بیعت توڑنے والوں کو پہچان کر ان سے جہاد کر سکتے ہو؟ اور کیا تم بغاوت کرنے والوں کو پہچان کر ان کے خلاف سفارہ ہو سکتے ہو؟ اگر معاملہ صرف مجھ تک محدود ہوتا تو بخدا اگر میں اپنا یہ مختصر سا ہاتھ تمہاری اسی وسیع و عریض زمین پر میں بڑھاؤں تو معاویہ کے سینے پر جا پڑے، اسے ممبر پر بیٹھنا نصیب نہ ہو، ممبر سے گر کر بے ہوش ہو جائے، اور جب میرا ہاتھ واپس تمہارے سامنے آئے تو اس میں معاویہ کی داڑھی اور مونچھوں کے بال ہوں، اور لو یہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں معاویہ ہی کی داڑھی اور مونچھوں کے کچھ بال ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو آج کا دن اور وقت نوٹ کر لو، شام جا کر پتہ کر لینا کہ کیا جب میں نے ہاتھ فضا میں لہرایا تھا اور تمہیں دکھانے کی خاطر معاویہ کی طرف بڑھایا تھا تو معاویہ کے سینے میں ہاتھ لگا تھا یا نہیں، معاویہ ممبر سے فرش پر گر کر بے ہوش ہوا تھا یا نہیں، اور معاویہ کی داڑھی اور مونچھوں کے بال اکڑے تھے یا نہیں۔ سامعین، ہم پیج 390 پر آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے، فرستادہ معاویہ تو مبہوت ہو گیا، اس نے کہا حضور میں جا کر پتہ کروں گا، اگر یہ درست ہوا تو میں مان جاؤں گا، آپ ہی امام حق اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے ماننے یا نہ ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے جا کر پتہ بھی کر لینا، اور 2-3 دن کے بعد یہاں بھی تجھے اطلاع مل جائے گی۔ آج کے دن دربار شام میں یہ حادثہ ہوا ہے، وہاں وہ ابھی تک تو معاویہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جب وہ ہوش میں آ جائیں گے تو پھر تیری طرح سے 1-2 جاسوس اور بھی بھیجیں گے جو کہ کوفے میں آ کر یہ معلوم کریں گے کہ آج کے دن کوفے میں کیا ہوا تھا اور علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا۔ اور یوں اب یہ مکمل ہو، اور اب آئیے 4 نمبر پہ ہیڈنگ ہے کن فیکون۔ جانتے ہیں تفصیلات۔ سرکار نعمت اللہ جزائری نے اپنی بعض تصنیفات میں جناب سلمان فارسی سے روایت کی ہے کہ ایک دن جناب خولہ بنت جعفر نے عرض کیا، یا علی علیہ السلام، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نے وقت ولادت سے پیشن گوئی کی تھی کہ میں آپ کی زوجہ بنوں گی اور آپ سے میرا بچہ ہوگا، پھر آپ نے میری پیشن گوئی کی تصدیق فرما دی تھی، لیکن تاحال میں بچے سے محروم ہوں۔ آپ نے فرمایا خولہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ خولہ نے عرض کیا، قبلہ شادی کے بعد ہر عورت کی پہلی اور آخری خواہش ماں بننے کی ہوتی ہے، اور میں بھی ایک عورت ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا۔ جب جناب خولہ نے دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، آپ نے اپنا ہاتھ جناب خولہ کے دائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ احمدی، اب یہ کچھ مٹا ہوا ہے، احملی لکھا ہوا ہے، محمد سے حاملہ ہو جا۔ اچھا لکھا ہے آگے کہ جناب خولہ اسی وقت حاملہ ہو گئیں۔ پھر فرمایا خولہ
زئی محمدن، زواد این چھوٹی ہے اور محمدن، محمد جندے اور محمد حنفیہ پیدا ہو گئے۔ تو یہ سامعین یہاں پر 390 صفحے پر یہ مکمل ہو گیا، یعنی کہ جو چیپٹر بھی ہم پڑھ رہے تھے حیرت انگیز معجزات کا، وہ بھی مکمل ہو گیا۔ اور اب ہم پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی جسمانی طاقت، اور صفحہ نمبر ہے 391۔ حضرت علی علیہ السلام کی جسمانی طاقت کے حوالے سے پہلا واقعہ ہے جس کا عنوان ہے حیدر، ہے یہ دال رے، لکھا ہے بہار میں عمر رضی اللہ ابن خطاب سے مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی ابھی چند دنوں کے بچے تھے، گہوارے میں سو رہے تھے۔ فاطمہ بنت اسد کسی کام سے دوسرے گھر میں گئیں، جب واپس آئیں تو دور سے گہوارے سے لٹکا ہوا سانپ دیکھ کر گھبرا گئیں اور دوڑ کر گہوارے کے قریب آئیں تو حیرت کے مارے ان کا منہ کھل گیا، دیکھا کہ اژدہا بے جان ہو چکا ہے۔ اژدہا کا سر علی علیہ السلام کی مٹھی میں ہے اور بچے کی انگلیاں اژدہے کے سر میں پیوست ہو چکی ہیں۔ جناب فاطمہ نے وہیں کھڑے ہو کر تمام بنی ہاشم کو بلایا۔ جب ہاشمی مرد اور عورتیں سب جمع ہو گئے تو بی بی نے کہا کہ ذرا آ کر میرے لال کی ہمت و شجاعت تو دیکھو، گہوارے میں کیا کر دیا ہے۔ سب نے وہی کچھ دیکھا کہ جو ماں نے دیکھا تھا۔ پھر بی بی آگے بڑھیں، بچے کی انگلیاں سانپ کے سر سے نکالیں، اژدہے کو دور پھینکا اور حضرت علی علیہ السلام کو گود میں لے کر بوسہ بھی دیا اور فرمایا کہ بیٹے تو حیدر ہے۔ سامعین یہاں پہ یہ مکمل ہوا اور اب دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے کشتی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ ایک دن جناب ابو طالب علیہ السلام نے دل میں خیال کیا کہ جب علی علیہ السلام وصی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آسمانی پیشین گوئیوں کے مطابق آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار سے جنگ کرنا ہوگی اور یہ جنگ وصی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فتح ہوگی، تو کیوں نہ ابھی سے علی علیہ السلام کا تعارف کرانا شروع کر دوں تاکہ ابھی سے قوت و طاقت علی علیہ السلام کی دھاک بیٹھ جائے۔ چنانچہ جناب ابو طالب علیہ السلام ایک دن رسم عرب کے مطابق حضرت علی علیہ السلام جب چند برس کے کم سن بچے تھے اکھاڑے میں لے گئے اور ان کے ہم سنوں سے کشتی لڑنے کو کہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان میں آپ کے حکم سے سرتابی تو نہیں کر سکتا، ویسے اگر آپ میری کشتی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس مجمع میں موجود جو زیادہ طاقتور ہو آپ اسے میرے ساتھ کشتی لڑنے کو کہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کم سن کا منہ چوم کر فرمایا، بیٹے تجھے میں جانتا ہوں، تیرا خالق جانتا ہے اور جس کا تو نائب بن کر آیا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور تو تجھے کوئی نہیں جانتا کہ تو کون ہے۔ تیرے تعارف ہی کی خاطر تو میں تجھے یہاں لایا ہوں۔ ابتدا میں کوئی بھی بڑا تجھ سے آمادہ نہیں ہوگا، تو ایسا کر کے اپنے ہم سنوں کو چت کرنا شروع کر دے، آہستہ آہستہ بڑے بڑے تیرے مقابلے میں آتے چلے جائیں گے۔ علی علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان پھر یہ سب کچھ آج ہی ہونا چاہیے اور روز روز میں یہاں نہیں آ سکوں گا کیونکہ میری منزل یہ اکھاڑا نہیں ہے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے ٹھیک ہے، آج ہی میں یہ فیصلہ کر دوں گا۔ ایک ہم سن سے کشتی ہوئی، 2 منٹ میں چت ہو گیا۔ دوسرے سے جو کچھ بڑا تھا کشتی ہوئی وہ بھی چت ہو گیا۔ ایک سے ایک یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور لوگ ایک طرف حیران و ششدر ہوتے گئے اور دوسری طرف مروب بھی ہوتے گئے۔ آخر میں اس وقت مکے کے معروف پہلوان آپ کے مقابلے میں آیا اور آپ نے اسے چت کر کے عرض کیا، ابا جان ذرا دیکھیے میرے کپڑوں پر کہیں مٹی تو نہیں لگی ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے بڑھ کر آپ کا منہ چوم لیا اور فرمایا، بیٹے میرا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب ان لوگوں میں سے کبھی بھی کوئی تیرے سامنے نہیں آئے گا اور آج کے بعد ہر گھر میں تیری ہی طاقت و شجاعت کے قصے ہوں گے۔ جنہوں نے آج تک تجھے دیکھ لیا ہے یا جو تیرے مقابلے میں آ چکے ہیں ان میں سے تو خیر ویسے بھی تیرے مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا، لیکن ان کے علاوہ بھی جو ماؤں کی گود میں ہیں یا جو سن لیں گے آئندہ بھی کوئی تیرے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ بیٹے تیرے مولا و آقا کے آئندہ مشن کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان لوگوں کے دل میں تیرا رعب ہو۔ اس دن کے بعد ابو جہل لوگوں کو بتایا کرتا تھا، خبردار علی علیہ السلام کے مقابلے میں آنے کی جرت نہ کرنا۔ میں نے آج علی علیہ السلام کا انداز اور ان کی طاقت دیکھ لی ہے۔ جب اس کمسنی میں اس نے اپنی عمر سے 10 گنا بڑے طاقتوروں کو پچھاڑ
دیا ہے تو پھر اس کی جوانی میں کون اس کا مقابلہ کرے گا. سامعین یہاں پر یہ دوسرا پوائنٹ مکمل ہو گیا. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں صفحہ نمبر 392 پر. اگلی نشست میں انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.